نومولود کے کان میں اذان دی جائے۔ روایت میں ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسے نہلا دھلا کر اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور اقامت کہی۔ تہنیک: حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرما منگوایا اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگایا اور خرما ان کے تالو میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے، آپ تہنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے۔ اچھے نام کی تجویز: بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کرنا چاہیے جو یا تو خدا کے نام سے پہلے لفظ عبد لگا کر ترتیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، یا پھر پیغمبروں کے نام پر ہونا چاہیے، یا کوئی اور نام جو معنوی اعتبار سے بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ بچے کو پہلی تعلیم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ تعویذ حفاظت: بچے کی حفاظت کے لیے نظر بد اور ہر طرح کی آفت، بلا، دکھ اور بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن شر کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے واسطے سے ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور کے شر سے اور ضر پہنچانے والی ہر آنکھ کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کلمات کو پڑھ کر بچے پر دم کرے یا لکھ کر گلے میں ڈال دے۔ عقیقہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کرے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت سے لڑکے کی جانب سے 2 بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے عقیقے کے رہن میں ہوتا ہے، اس کی جانب سے 7ویں دن بکری قربانی کی جائے، اس کا سر منڈایا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے۔ مسئلہ: اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کرے تو جب کرے 7ویں دن کا خیال کرنا بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 1 بکری سے عقیقہ کیا اور فرمایا کہ فاطمہ اس کا سر منڈوا دو، اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کر دو۔ چنانچہ ہم نے اس کا وزن کیا جو 1 درہم یا اس سے کم تھا۔ مسئلہ نمبر 1: عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کرے، چاہے پکا کر بانٹے، چاہے دعوت کر کے کھلائے، سب درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2: عقیقے کا گوشت باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ سب کو کھانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3: اگر کسی کو توفیق نہیں، اس لیے اس نے لڑکے کی طرف سے 1 ہی بکری کا عقیقہ کیا تو اس کا بھی کچھ حرج نہیں، اور اگر بالکل عقیقہ ہی نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں۔ ختنہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ عام طور سے لڑکے کا ختنہ اس وقت تک نہ کرتے تھے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جاتا، اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر 7ویں دن ختنہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔